السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ سچ کے ساتھ جڑے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے شام کے بعد عراق اگلا نشانہ ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں کا رخ دمشق کی طرف ہے۔ مزاحمت کے حوالے سے بھی خبریں آئی ہیں جو بتائیں گے اسی ویلاگ میں۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 2 دن میں کم عرصے میں تقریباً 300 حملے کیے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے شامی فضائیہ کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے، اور گزشتہ رات اسرائیلی قابض فوج نے شام پر مسلسل حملے کیے جن کا مقصد زیادہ تر شام کی عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنانا تھا۔ الميادين نے جو رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق حما کے مشرقی دیہی علاقوں میں واقع شہر سلمیہ اسرائیلی حملوں کی زد میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے حماس کے دیہی علاقوں میں واقع الشیاط ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ مزید 12 شمالی رقہ گورنریٹ کے علاقے میں بھی فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شام فوج کی تقریباً 80 سے 70 صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ 350 جنگی طیاروں نے اس میں کارروائی میں حصہ لیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ بھائی صاحب کس نے یہ سارے اڈے دکھائے، کون اس میں ملوث تھا؟ ایک ایک کر کے اسرائیل تو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اسرائیل اس سے پہلے بھی حملے کرتا تھا، لیکن ان حملوں کے باوجود کبھی اس نے بڑے بڑے ٹارگٹ نہیں کیے۔ کس نے یہ پوری رسید دی، لکیر دی، ایک ایک ٹارگٹ دیا کہ اس کو ٹارگٹ کرے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب ممالک ہوں یعنی ترکی، دیگر ممالک اس میں کھل کے سامنے آئے ہیں، اور جس طریقے سے اس رجیم کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ اسرائیل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ناگ ہے، ڈسے گا، نہیں چھوڑے گا کسی کو۔ ترکی کو بھی بڑا مبارک ہو، اور عرب ممالک کو بھی مبارک ہو، اور دیگر ممالک کو بھی مبارک ہو کہ یہ چینج تو وہ لے کے آئے ہیں، لیکن اس کا آگے زیادہ نقصان ہوگا۔ اس پر میرے پاس بڑی اچھی رپورٹ ہے، اور اس میں امریکہ کے CIA کے ایک سابق لیڈر کیا کہتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ شام میں جو کچھ ہوا وہ مشترکہ امریکہ سازش تھی، حالانکہ ایک ہمسایہ ملک بھی اس میں کردار ادا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ شام میں ہوا وہ امریکہ اسرائیل کے کمانڈ رومز میں منصوبہ بندی کی گئی، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے ایک ہمسایہ ملک ہونے میں کردار ادا کیا، لیکن اصل منصوبہ ساز امریکہ اور حکومت ہے۔ ان کا اشارہ ممکنہ طور پر ترکی طرف تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہی مزاحمت محاذ ہے، جتنا زیادہ آپ دباؤ ڈالو گے یہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ جرائم آپ کرو گے یہ اتنا ہی زیادہ پرجوش ہوگا، جتنا زیادہ آپ ان سے لڑیں گے یہ اتنا وسیع ہوگا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدائی طاقت سے مزاحمت کا دائرہ پہلے سے زیادہ پورے خطے کو محیط کرے گا۔ یہ سپریم لیڈر نے یہ بات کی ہے۔ دوسرے نے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، لیکن دوسرے نے جو سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑے لوگ مایوس ہو گئے کہ بھائی صاحب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ مایوس مت ہو، غزہ کے لوگ مایوس نہیں، وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور ٹھگا کے لڑ رہے ہیں۔ ایک دن میں انہوں نے کم سے کم 9 فوجیوں کو ہلاک کیا ہے، تو ابھی بھی آپ کے ہمارے پاس خبریں ہیں۔ غزہ کے حوالے سے مستقل طور پر لوگ خاموش بھی ہو گئے، لوگ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، دکھ میں بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ 78 سال سے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، کبھی غلیلوں پہ کبھی پتھر پہ، لیکن وہ مایوس نہیں ہوتے، پھر آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ نے بھی مایوس نہیں ہونا۔ اور انسان کے بنائے سسٹم ڈیفرنٹ، اللہ کا بنایا سسٹم ڈیفرنٹ، تو سب پہ حاوی جو ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے، تو اس کے فیصلے الگ، انسان کے فیصلے الگ۔ بہرحال غزہ میں مزاحمتی کارروائیاں جاری ہیں۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں اس وقت رفح شہر کے مشرق میں الجینیہ محلے میں یونیورسٹی کے چوراہے کے قریب ایک اسرائیلی بختربند جہاز اور مرکبہ ٹینک کو 2 یاسین 105 گولوں سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے، جس میں اسرائیلی فورسز کے عملہ بھی شامل تھا جو جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے رفح میں گھات لگا کر اسرائیلی فوج کے ایک اجتماع کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شہید ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں غزہ کے نظارم راہداری میں سے اسرائیلی فوجیوں اور ان کی فوجی گاڑیوں کو بھاری مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔ شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے قلب میں داخل ہونے کے دوران اسرائیلی فوجیوں اور ان کی فوجی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کہا یہ جا رہا ہے
کہ مقبوضہ مغربی کنارے تل کرین میں جنگی محاذوں پر حکومت فوجی کے ساتھ اسرائیلی فوجوں کے ساتھ شدید قسم کے جھڑپیں جاری ہیں جب وہ غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے خان یونس کی آسمانوں پر انٹیلیجنس مشن کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ڈرون جو ہے اس کو گرایا گیا، ساتھ ساتھ مرکاوا ٹینک کو تباہ کیا گیا، اس میں جو عملہ ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اسرائیل اس میڈیا کو جو ہے وہ کھل کر تو نہیں آ رہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نقصانات ہوئے ہیں۔ ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو بھائی صاحب غزہ میں اسی طرح صورتحال جاری، کم نہیں ہوئی ہے، تیزی سے جاری ہے۔ اب تھوڑا سا جاتے ہیں، سابق سیاہ اہلکار پال پلر نے نیشنل انٹرسٹ میں ایک مضمون لکھا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ مزاحمتی محور کے لیے بڑا دھچکا نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ پلر نے نشاندہی کی کہ اسد خاندان 1970 سے شام پر حکمران تھا اور اس طویل عرصے سے قائم طاقت کے ڈھانچے میں خلل ڈالنے سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے حیات تحریر الشام HTS کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا، جسے انہوں نے شدید جہادی گروپ قرار دیا جو پہلے القاعدہ سے منسلک تھا اور اب امریکہ کی جانب سے دہشت گرد تنظیم کے طور پر درج ہے۔ اگرچہ HTS نے خود کو زیادہ تر معتدل ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، پلر کا ماننا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک حکمت عملی ہے، نہ کہ حقیقی نظریاتی تبدیلی ہے۔ اس نے اس کا موازنہ طالبان سے کیا افغانستان میں، اور بین الاقوامی شناخت کے لیے اپنے موقف کو انہوں نے نرم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں اپنے اصل نظریے کی طرف لوٹ آئے۔ شام میں عیسائیوں کو یقین دلانے کے لیے کچھ کوششوں کے باوجود نیا نظام مذہبی رواداری کا گہوارہ بننے کا امکان نہیں رکھتا۔ اسد ایک ایسے نظام کے سربراہ تھے جو اپنے علوی اقلیت کو ترجیح دیتا تھا، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک سیکولر تھا اور کسی مذہبی مشن سے متاثر نہیں تھا۔ یہ بات ان سیلفیوں کے بارے میں نہیں کی جا سکتی جو HTS کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پلر نے کہا کہ پلر اس خیال کو بھی وہ کہتے ہیں کہ میں مسترد کرتا ہوں کہ HTS کے زیر کنٹرول حکومت اسد کی سیکولر حکومت سے زیادہ جمہوری یا روادار ہوگی۔ انہوں نے مزید مذہبی نسلی تقسیم کی وجہ سے جاری داخلی عدم استحکام کو اجاگر کیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ شام کی خانہ جنگی جاری رہے گی، جیسے کہ داعش جو ہے جنگ کے ابتدائی مراحل میں صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میرا بھی تجزیہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے ایسے جو ہیں گروپس ہیں، مختلف ایسے گروپس ہیں جو ان کے آپس کی بھی نہیں بنتی۔ پھر ان گروپس کو ترکی، سعودی عرب، دیگر ممالک، مغرب، امریکہ، اسرائیل سپورٹ کرتا ہے۔ ہر ایک کے نظریات مختلف ہیں، اور نظریہ جب مختلف ہو تو پھر سوچ بھی منتشر ہوتی ہے۔ جب سوچ منتشر ہوتی ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہاں رہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں مشکلات مزید ہوں گی شام میں، اور جیسے جیسے مزید خبریں آئیں گی ہم آپ سچ کو کے پلیٹ فارم پہ ہم آگاہ کرتے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔